بات کلوز کروں گا کہ تقلید عمومی کیا ہے. دیکھیں انس بن مالک فرمایا کرتے تھے جب ان کے پاس وہ بندہ آتا نا, وہ کہتے بھائی میری بات نہ میرے سے فتویٰ مت لو, حسن بصری جا کے فتویٰ لو, ہم ان کا حافظہ مجھ سے بہتر ہے, وہ مجھ سے بڑے مجتہد ہیں. تو معلوم ہوا کہ امام مالک انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہر مسئلے میں حسن بصری کو فالو کرتے تھے. یہ تہذیب الکمال پھر رجال علامہ مزی نے یہ لکھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد موطا امام مالک میں کی جو ہے نا موطا امام مالک کی شرح ہے, اس کی جو مقدمے میں یہ بات موجود ہے. موطا امام مالک کے مقدمے میں موجود ہے کہ قال امام شافعی مالک حجت اللہ تعالی علی خلقہ بعد التابعین, تابعین کے بعد اللہ کی کوئی حجت اگر دنیا میں ہے تو امام مالک ہے. اب امام شافعی خود مجتہد ہیں, لیکن وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ امام مالک کی بات کر رہے ہیں. ایسی کون سا کرینہ تھا کہ امام مالک حسن بصری کے پاس بھیج رہی ہیں, اور خود امام جو شافعی ہیں خود مجتہد ہیں, ان کی فقہ بھی ہے, اور وہ جناب کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ امام مالک کی تعریف کر رہی ہیں, ان کو حجت مانتے ہیں. کس اعتبار سے مانتے ہیں؟ سونے کا امر تو یہ ہے نا. اور رجال صحیح بخاری کتاب کا نام ہے علامہ کلابازی کی, وہ کیا کہتے ہیں اس کی کتاب میں مالک بن انس مالک کی ترجمے کے نیچے لکھا ہوا ہے, محقق نے لکھا قال شافعی مالک حجت اللہ العالمین. امام مالک حجت ہے, امام شافعی نے کہا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ یہ کتاب میرے سامنے جناب والا امام بن حنبل کی حیات اور ان کے اثر کے اوپر, ٹھیک ہے, دارالفکر العربی سے چھپی ہے کتاب. اس کے اندر امام محمد بن ابو زرع یہ امام بن حنبل کی سیرت میں کتاب لکھی, کہتے ہیں قال شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا کہ فی موضوع من الحج قلت تقلید العطا. امام شافعی کا عطا ابن ابی رباح کی تقلید کرنا یہ خود اقرار کر کیا انہوں نے. امام شافعی کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں عطا کی کئی مسائل میں. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے مجتہدین بھی یہ ایک لڑی ہے جو ابو بکر و عمر سے نکلی, اور ان کے مذہب بنے. صحابہ کرام کے جو حدیث تھیں اور ان کے جو عمال تھے, ان کے جو طریقہ آگے نکلے, پھر وہ جا کے ائمہ اربعہ پہ سمٹ گئے. ائمہ اربعہ نے انہی صحابہ کرام اور تابعین کی اتباع کی ہے ان مسائل میں. اس کے بعد یہ ازارت الخفاء ہے علامہ شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کی, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر کرتے تھے وہ کس کی؟ ائمہ ابو بکر کی, عمر کی, عثمان کی اور مولا علی کی. ان کی تقلید اور انہی کے مذہب کو آگے, یہ مذہب جو نکلے انہی کو اختیار کیا امام شافعی نے تابعین سے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تہذیب اللغات فی السماع, اس میں احمد بن حنبل کا قول ہے. احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا, کوئی مسئلہ پوچھا, تو اس میں کہا کہ جی اس میں تو حدیث نہیں ہے, امام شافعی کا قول ہے. تو کہا فقولوا شافعی حجت ثبت الشیفی, کہ امام شافعی کا جب قول موجود ہے ان سے بڑی تو کوئی حجت زمین میں ہے ہی کوئی نہیں. اختلاف کے باوجود امام بن حنبل کیا کہتے تھے کہ شافعی سے بڑی حجت کوئی نہیں ہے دنیا میں. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ البدایہ والنہایہ اٹھائیں. قال شافعی, امام شافعی نے کہا اذا جاء الحدیث فی مالک النجم قال من اراد الحدیث فهو عیال علی المالک. کہا کہ اگر حدیث کے اندر ہم کسی کے محتاج ہیں تو امام مالک کے محتاج ہیں. البدایہ والنہایہ اٹھا کے پڑھیں تو اسی کو بولتے ہیں کسی کی گلے کا پٹا بنا لینا, کسی کے محتاج ہو جانا, کسی مسئلے میں کسی کی محتاج رہنا, یہ کیا ہے؟ اسی کی اتباع کرنا, اسی کیا ہے؟ تقلید ہے یہ. ٹھیک ہے. ابن قیم الجوزیہ نے اس کو لکھا, اس بات کو اپنی کتاب میں. ٹھیک ہے جی. اثر والمنہج کہتے ہیں کہ امام شافعی کہا کرتے تھے میں اب عمر فاروق اور عثمان غنی اور عطا ابن ابی رباح کی تقلید میں فتویٰ دے رہا ہوں. سمجھ آ رہی میری بات؟ تو یہ شافعی کوئی اپنے سے مذہب نہیں کڑھے ہیں جی, یہ اماموں نے اپنے سے مذہب کڑھے ہیں, او خدا کا واسطہ ہے.
یہ جو فتویٰ دیتے تھے امام شافعی کی پوری شافعی مذہب کس پر ہے؟ صحابہ کرام اور تابعین کے منہج پر. یہ کوئی گمراہی نہیں ہے. یہ اختلافی مذہب موضوعات میں ہم کسی کی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں. یہ کتاب کے اندر امام شافعی کہتے کیا ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں جو ہے اصحاب رسول اور قول ائمت، میں وہ کہتے ہیں کہ میں تقلید کرتا ہوں کس کی؟ اتباع میں اتباع کرتا ہوں اصحاب رسول میں. ثم کان قول ائمت ابی بکر و عمر و عثمان الی تقلید و حب الینا. میں محبت کرتا ہوں اس بات کو کہ میں انہی بزرگوں کی تقلید کو لیتا ہوں. میں ان کے مذہب جو چلتا آ رہا ہے ان کے شاگردوں سے میں وہی لیتا ہوں. امام شافعی اپنی کتاب میں خود لکھتے ہیں یہ بات کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں طبقات نابلہ میں ابن رجب الحنبلی اس بات کو نقل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ومن زعم الی یرا التقلید، وہ تقلید کے بارے میں زوم رکھتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، کہ وہ کیا ہے، تو یہ بندہ جو ایسا کہہ رہا ہے، جو ایسا کلام کرنے والا شخص ہے، وَهُوَ قَوْلُ فَاسِقُ عِنْدَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ بِإِبْطَالِ الْأَثَرِ. یہ اللہ اور اس کے رسول اور تابعین تبع تابعین کے اثر سے یہ بندہ فاسق ہے. گویا اس نے ایک ایسے امر کا انکار کیا جو کہ مطلق نص کے ساتھ واجب تھا. تقلید کا منکر، مطلقاً منکر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ فاسق ہے. یہ فتویٰ میرا نہیں ہے. یہ بات سنیں ذرا. پھر وہ کہتے ہیں کہ گویا وہ اللہ اور اس کے رسول اور سنت اور علم کو معطل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ایک تفصیل بحث ہے آگے، تو وہ پھر آگے چل کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے. کہا کہ یہ ایک لمبی بحث ہے. وہ حاضر المذہب ہو کہ وقاویر التی صفت المذاہب اہل السنہ والجماعہ والآثار واصحاب الروایات وحملۃ علم الذین ادرکناہم واخذنا عند الحدیث وتعلمنا من السنن. کہا کہ یہ سنت سے، قرآن سے اخذ کیا، اور یہ ائمہ اثر اور اصحاب روایات کا سب سے یہ منہج سے ثابت ہے. اہل سنت کا مذہب ہے یہی کہ تقلید کرنا کیا ہے؟ یہ ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین میں سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اب طبقات حنابلہ کی یہ بات سامنے آ گئی. سیر علام النبلاء پڑھیے. اس میں احمد بن حنبل کی عمل کا ایک قول آ گیا. دوسرا قول سنیں. ابو الحسن میمونی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے امام حنبل نے فرمایا کہ اس مسئلے میں کلام کرنے سے خود کو بچائے رکھنا. کسی مسئلے میں لفظ کیا ہے؟ قال میمونی قال کیا لی احمد یا ابو الحسن ایاک ان نتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہ امام. جس میں تمہارا امام نہ ہو، جس میں تمہارا کسی مجتہد کی تم تقلید نہ کرتے ہو، اس مسئلے میں کلام کرنے سے بچتے رہنا. کیونکہ مجتہد کا مسئلہ ہوگا تو اجتہاد کی وجہ سے مجتہد بھی بخشا جائے گا، تم بھی بخشے جاؤ گے. اور خود سے مجتہد کے بغیر تم اپنے ڈنڈے پھراتے رہو گے آگے پیچھے نا، تو کیا ہوگا؟ ہاں جی، غیر مقلدین جیسے دو ملاتے ہیں ادھر ادھر کی. ایسے کرو گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے، جو پیچھے عمل کریں گے وہ بھی اس پہ عمل کریں گے، وہ بھی گمراہ ہوں گے. اور من سن فی الاسلام سنت سیئۃ، جو بھی دنیا میں جو ہے نا برا کام ایجاد کرے گا وہ اس کے بوال اس کے سر ہے. وہ بدعت یہ ہے. تقلید کے منکر ہونا بدعت ہے. اور امام کی تقلید کرو گے تو امام تو بخشایا. امام غلط بھی ہوا تو ایک اجر، اور امام کی تقلید تم کر رہے ہو تم تو کامل تمہیں اجر ملے گا اس کام کا. یہ اسلام کا حسن ہے. ٹھیک ہے جی. سیر اعلام النبلاء یہ کتاب بھی آپ کے سامنے آ گئی. اور مجموعی فتاوی ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ بہت عام سے تقلید جائز و عاجز عن الاجتہاد. جو عاجز بندہ ہے اس کے لیے تقلید جائز ہے، اور مجتہد اجتہاد کرے گا. لمبی بحث ہے، میں اس کو لگا دوں گا مختصر. دو حال سے خالی نہیں، یا تو مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا. قرون ثلاثہ میں تمام متقدمین کے تصنیف سے قول کو لینا، راجح قول کو، یہ مجتہد کا کام ہے، اور مقلد ان مصلف صالحین کی تقلید کرنے کا نام ہے. تو یہ بھی مجموعی فتاوی ابن تیمیہ کے اندر یہ بات موجود ہے. فتاوی ابن تیمیہ کہتے ہیں الذی علیہ جماہیر الامہ ان الاجتہاد جائز فی الجملۃ وتقلید جائز فی الجملۃ. کہ جو جماہیر علماء کی اجتہاد ہے، مجتہد ہیں، ان کی تقلید کرنا اور عامی کی تقلید کرنا کیا ہے؟ مجموعی فتاوی ابن تیمیہ کے اندر بھی یہ بات آ گئی. تقلید کرنا ہی مقلد کا کام ہے.
شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت یہ بات نہیں مانتی کہ میں کسی کی تقلید کروں، میں مجتہد ہے نا، لیکن میری طبیعت اس بات کو بھی نہ مانے کہ علی جو ہے وہ ابو بکر عمر سے افضل ہے، تو میں طبیعت کی بات، میری طبیعت اگر یہ کہے کہ علی جو ہے نا ابو بکر عمر سے افضل ہے، طبیعت کو مانو گے یہ شریعت کو؟ تو کہا کہ شریعت کو۔ اب یہ وہابیہ حضرات یہ قول ادھورا پیش کرتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ غیر مقلد تھے جی، وہ تو مانتے نہیں تھے اس چیز کو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو پوری بات کیا ہے، پوری بات کہا کہ میری طبیعت نہیں مانتی کہ میں تقلید کروں، لیکن کیونکہ طبیعت نہیں ہے، یہاں شریعت کا مسئلہ ہے، تو طبیعت میری یہ بھی نہیں مانتی کہ میں علی پر باقیوں کو فضیلت دوں، لیکن میں علی پر باقی کو فضیلت دیتا ہوں کیونکہ شریعت کا حکم ہے، اسی طریقے میں تقلید بھی کرتا ہوں کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ فیض الرحمین کے اندر شاہ ولی اللہ، پھر شاہ ولی اللہ محسن دہلوی فرماتے ہیں کہ علامہ بغوی کہتے ہیں کہ ہر اس شخص کے لیے جائز ہے کہ ہر عامی کے لیے کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے۔ فتاوی اسلامیہ کے اندر ہے کہ ائمہ اربعہ حق ہیں اور عامی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی تقلید کرے۔ ٹھیک ہے جی، تقی عثمانی کا میں نے حوالہ پہلے آپ کو دے دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ تقلید کرو، ٹھیک ہے جی، انہوں نے تقلید کی تعریف لکھ دی ہے۔ تقویم الادلہ فی اصول الفقہ ابن ابی زید عبداللہ بن عمر بن عیسیٰ الدوسی، وہ تقلید کی قسمیں لکھتے ہیں اور ان میں سے کہتے ہیں کہ پہلی 3 قسمیں ہیں کہ تصدیق امت صاحب النبی، نبی کی تقلید کی جائے، و تصدیق العالم صاحب الرائے و نظر فی باب الفقہ، فقہا کی تقلید کی جائے، و تصدیق العامت العلماء الاثریہ، اپنے حاضر جو مفتی ہیں ان کی تقلید کی جائے، تو و تصدیق البناء الاباء والصغائر الاقابل فی الدنیا، جو آپ کے اباء و اجداد گزرے ان کی تقلید کی جائے۔ کہا کہ اباء و اجداد کی تقلید نہیں کرنی، باقی ساری تقلیدیں جائز ہیں، واجب اور فرض ہیں۔ یہ تقویم الادلہ فی اصول الفقہ کتاب، ٹھیک ہے جی۔ کتاب ملل والنحل، وہ کہتے ہیں 5 شرطیں ہیں مجتہد کی، اگر وہ پوری ہو جائیں تو پھر مجتہد ہو جائے بندہ، وگرنہ عامی بندے کے لیے کیا ہے کہ عامی بندے کے لیے مجتہد کی تقلید کرنا ہی ضروری ہے۔ علامہ قرطبی جامع الاحکام التفسیر کے اندر بیان کہتے ہیں کہ عامی بندے کے لیے تقلید کرنا جائز ہے، ضروری ہے۔ اسی کو جناب والا عروۃ الناظر کتاب کے اندر جناب یہ اصول فقہ احمد بن حنبل، اس کے اندر جناب واضح لکھا ہوا ہے کہ تقلید کیا کرنا ہے، تقلید کرنی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اول الامر منکم کے تحت جامع الاحکام کے میں نے حوالہ دے دیا۔ اس کے بعد جناب والا وہ کہتے ہیں کہ وجوز تقلید فی الفروع اجماعا خلافا ببعض القدریہ، کہ تقلید کا انکار اس امت میں صرف قدریہ نے کیا ہے، اجماع ہے، تقلید کرنے پر اجماع ہے، فروع کے اندر تقلید پر اجماع ہے امت کا، صرف اس کا انکار پہلے کس نے کیا تھا؟ قدریہ نے۔ اب قدریہ کی دعا سے ان کے چھوٹے بھائی یہاں پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ الفقیہ کتاب الفقیہ کے اندر علامہ خطیب البغدادی کیا کہتے ہیں کہ جب تمہیں قرآن کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر کے تحت تم پر یہ اہل علم مراد ہیں، اور ان کی فاما من یسولہ تقلید وہو العامی، عامی کے لیے واجب ہے کہ وہ تقلید کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فاسألوا اہل الذکر، اس کے تحت جامع الاحکام میں علامہ قرطبی یہ صاف لکھتے ہیں کہ عامی کے لیے یہ جائز ہے، میں آلریڈی وہ لگا دیا ہے۔ جامع البیان العلم الفضلہ یوسف ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں جی 463 جس میں فواد ہے، کہتے ہیں وَلَمْ يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاء، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ علماء کی تقلید عامہ کے لیے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فاسألوا اہل الذکر، اس کے اوپر یہ دلیل ہے اور آگے تفصیلی بحث کرتے ہیں، میں اس پر جانا چاہتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ میں محمد بن صالح العثیمین وہ کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر، اس سے مراد یہ ہے کہ ان یکون مقلدا عامیا لا یستطیع المعارف الحکم، جو نہیں ادراک رکھتا فتویٰ لکھنے کا یا خود پڑھنے کا، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کسی مفتی کی مجتہد کی تقلید کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سعودی عرب کے عالم کا فتویٰ آ گیا۔ فتاوی نور کے اندر بھی یہ بات موجود ہے جی کہ سلفیوں کے امام العاصمین کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہے مجتہد کی عامی کے لیے۔ ہدایہ مع شرح الکفایہ کتاب الصوم کے جلد نمبر 1 میں 132 میں لکھتے ہیں کہ
بڑی حنفیوں کی بڑی مطلب کتاب ہے. کہتے ہیں کہ عامی شخص پر مفتی کی تقلید واجب ہے، اگرچہ مفتی خطا بھی کرے اسے ایک اجر ملے گا. اور یہ قول ابو حنیفہ، ابن رستم، محمد بن حسن الشیبانی وغیرہ، قاضی ابو یوسف وغیرہ کا یہی قول ہے. اگر مفتی نے غلط فتویٰ بھی دے دیا، تم نے فتویٰ لے لیا کہ طلاق ہو گئی، مفتی نے کہہ دیا طلاق ہو گئی، اب تمہارے مفتی نے کہہ دیا تم پہ طلاق واجب ہے، تم طلاق ہوگی تمہاری. اگر مفتی کا فتویٰ غلط بھی تھا، اب وہ رائج ہو چکا، جب وہ راجع ہو گیا، رائج ہو گیا، اب اس کو چینج نہیں کیا جائے گا. اگر وہ مفتی ہے، مفتی ہونا لازم ہے، باول افتاح پڑھا ہو. یہ نہیں کہ کوئی بھی سنہ اٹھ کے فتویٰ دے دے، ایسا نہیں ہے. مفتی ہو، فتویٰ لکھے اور سٹیمپ لگائے، اپنا دستخط کرے. قاضی ہو. تو معلوم ہوا کہ عامی کے لیے مفتی کی تقلید کرنا واجب ہے، اگر مفتی غلط بھی فتویٰ لکھ دے تب بھی. الدباج المذہب، ٹھیک ہے جی. قاضی نور الدین المعروف بابن فرحون المالکی وہ کیا کہتے ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ فَقَعَ الْإِجْمَاعُ النَّاسِ إِلَىٰ تَقْلِيدِهِمْ مَعَ الْاخْتِلَافِ فِي أَعْيَانِهِمْ فَإِتْفَاقُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ اتِّبَاعِهِمْ فَإِقْتِدَاءِ مَذَاهِبِهِمْ. کہتے ہیں کہ یہ تمام مذہب جو ہیں ان کی اقتداء کرنا، اس پہ اجماع ہے کہ لوگوں کا، عام الناس کا، ان مجتہدین کا ہی مذہبوں کی جو ہے نا وہ تقلید کریں. ٹھیک ہے. اسار الناس یوم الاختار الارض على خمسة المذہب المالکیہ، حنبلیہ، الشافعیہ، الشافعیہ والحنفیہ والداودیہ وهم معارضون بالظاہریہ. کہتے ہیں کہ 4 مذہب ہیں یہ، اور چوتھا داودی ہے جو کہ ظاہریہ کا مذہب ہے، اور اس کے بارے میں وہ اختلافی رائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. رد علی مذاہب علی غیر المذاہب، یہ ایک ابن رجب الحنبلی کتاب ہے، 4 مذہب میں لکھی جانے والی کتاب. اس میں قیلا نحن نسلم منع عموم الناس من سلوک الطریق الاجتہاد، کہ امامت الناس کو مجتہدین سے روکنا، ان کی تقلید سے روکنا، یہ جو ہے کیا ہے؟ ذالک الی اعظم الفساد. ہوئی نا بات ابن رجب الحنبلی کی. رجب حنبلی، سارے علماء حنبلی، کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافعی، اور تو کون ہے؟ دم کٹا. ابن رجب رد علی مذاہب لکھتے ہیں من اتباع غیر المذاہب، رد علی من اتباع غیر المذاہب الاربع، جو 4 مذہبوں کے علاوہ کوئی مذہب بنا لے اس کا رد کیا ہے پوری کتاب. اس کے اندر غیر مقلدین کا رد ہے، ابن رجب الحنبلی نے کیا ہے. اور آگے کہتے ہیں صفحہ 34 پہ، لکن نسلم علی تقلید الامام المتبع ائمۃ المجتہدین وغیر ہؤلاء ائمۃ المشہورین. یہ ہر مشہور عالم کی تقلید نہیں ہوگی، فقط ائمۃ المجتہدین کی ہوگی. قیل قد نبع علی علت المناع ذلک قال ان المذهب خیر ہؤلاء. اور وہ آگے بحث کرتے ہیں کہ وہ مذہب کون کون سے ہیں. ہر مشہور عالم کی تقلید نہیں ہوگی. مفقات کے اندر علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جی ومتى حیل المقلدین فی المذاہب الائمۃ، کہتے ہیں کہ خیر اسی میں ہے کہ مقلدین کی، کہ وہ مذہب ائمہ کی تقلید کریں، اسی میں خیر ہے. اور الا اتباع شہوات فی الاختیار، اپنی مرضی کی شہوات کے پیچھے مت بھاگیں. جو دل کیا مرزا کی طرح اپنا حدیث نکالی، قرآن کی آیت اٹھا کے اپنا مرضی کا فتویٰ نکال لیا کہ میوزک سننا حلال ہے جی سارا کچھ. جیسا کہ آج بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا جائز ہے. وہ کیوں؟ حدیث سے نکالیں، اور اس میں سے کیا کیا نکالا. یہ منہاج فی شرح صحیح مسلم. نبی کہتے ہیں کہ علماء دین اور علماء کی خیر خواہی اسی میں ہے. ایک روایت لے کر کہتے ہیں کہ ان کی حکام میں تقلید کرنا اور ان سے حسن ظن رکھنا. یہ امام نبی ایک حدیث کی نیچے شرح میں لکھتے ہیں کہ اس امت کی خیر اسی میں ہے کہ وہ کیا کرے؟ مجتہدین کی تقلید کرے، ان کے لیے حسن ظن رکھے. اچھا، کتاب المجموع شرح مذہب الشیرازی، علامہ نبی کی کتاب ہے کتاب المجموع. وہ کہتے ہیں، ایک لمبی بحث کرتے ہیں، میں وہ ساری نہیں پڑھ سکتا، میں یہاں پر کچھ چیزیں کہتے ہیں کہ کہا کہ یہ پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ان 4 مذہب میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کرنی ہے. وقولها الناسعین بأصولها والفروعها کمال ابی حنیفہ وغیرہما، اور امام حنیفہ وغیرہ اور دیگر کی جو ہے نا جو تقلید ہے. امام نبی بھی
تقلید کی. ہدایہ شرع بدایہ. وہ کہتے ہیں عن ابی یوسف خلاف ذلك ان على عامی اقتداء بالفقهاء العدم الاهتداء في حقه الى معارفة الحدیث وان العرف تعویلا. کہا کہ عامی کے لیے لازم ہے کہ ہدایت حاصل کرنی ہے تو وہ کسی فقہا کی تقلید کرے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ عدم حدیث کو خود پڑھنے سے عدم کرے گا. حدیث کو خود لینے سے عدم کرنا ہے اور فقہا کی تقلید کرنی ہے. اس کے اوپر بحث پھر بعد میں کریں گے کیوں. فخر الدین رازی بھی یہ کہتے ہیں ان العامی یجب علیہ تقلید علماء فی الاحکام الحوادث، کہ عامی شخص کے لیے تقلید واجب ہے. حاشی عطار کے اندر علامہ محمد بن محمود العطار شرع علی شر جلال المحلی محلہ، وہ بھی کہتے ہیں حاشی عطار کہ مجتہد کی اجتہاد کے اوپر تقلید کرنا عامی کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. احکام القرآن حجت الاسلام امام ابی بکر بن احمد بن علی الرازی الجساس. احکام القرآن علامہ رازی الجساس کہتے ہیں ان العامی علیہ تقلید العلماء فی الاعوام الحوادث، تقلید عامی کے لیے جی کیا ہے؟ جی واجب ہے. سیر علام النبلاء قلت نعم، ضروری ہے کہ عامی کیا کرے گا؟ عامی کہ کما ان فقہ المبتدع والعامی الذی یحفظ القرآن والکثیر منہ، قرآن حدیث پڑھی ہوئی ہوں عامی نے، پھر بھی اس نے اجتہاد کی تقلید کرنی ہے مجتہد کی. اصول فقہ فصول من الاصول، رازی علی رازی اللہ جساس کی کتاب ہے. کہتے ہیں قول فی تقلید المجتہد، باب قائم کیا. کہتے ہیں کہ قال ابو بکر اذا ابتلا عامل الذی لیس فی اہل الاجتہاد، جو اجتہاد نہیں کر سکتا اس کے لیے واجب ہے وہ کیا کرے گا؟ تقلید کرے گا. فاسألوا اہل الذکر کے تحت. فقیہ کتاب الفقیہ علامہ بغدادی کی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عامی کے لیے کیا ہے؟ تقلید ہے. اور وہ فرض قرار دیتے ہیں ایک اور جگہ پہ فقیہ کے اندر، کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَيْسَ مَنْ أَهْلَ الْاجْتِهَادِ فَقَانَ فَرْضَةُ التقلید. وہ کہتے ہیں یہ تقلید کرنا کیا ہے؟ لزوم میں سے ہے. اچھا، علامہ ابن عبد البر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ علماء کی اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عام لوگوں پر علماء کی تقلید لازم ہے، واجب ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَخْتَلَفُ الْعُلَمَاءُ عَنِ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ تَقْلِيدِهِ. ٹھیک ہے جی. قواطع الادلہ فی اصول، علامہ سمعانی کی کتاب ہے، وہ بھی کہتی ہیں کہ اس پہ اجماع احتجاج بھی وجود العلماء العالم التقلید العالم بالظاہر قول ہوا سعالو علی الذکر. کہتے ہیں اس پہ یہ اس قول کے اوپر یہ واجب ہے. شاہ ولی اللہ مسجل بھی کہتے ہیں ازالۃ الخفاء کے اندر کہ یہ ائمہ اربعہ کی تقلید واجب ہے. فتاوی امام شاطبی کے اندر بھی یہی ہے کہ جناب کیا ہے کہ عامہ کی تقلید واجب ہے. اس کے بعد